اگر کسی کا شوہر مر گیا تو عورت عدت گزارے گی کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن۔ اگر کسی عورت کا شوہر مغرب سے پہلے انتقال کیا ہے، مغرب کی اذان سے پہلے انتقال کیا تو وہ دن عدت میں شامل کیا جائے گا۔ عورت اگر 5 بجے اس کا شوہر ختم ہوا ہے تو وہ پہلا دن مانا جائے گا عورت کا 1 دن، اس کے بعد 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ 4 مہینے 10 دن عورت کی عدت کے دن کیوں شمار کیے گئے آپ کو معلوم ہے؟ تاکہ مرے ہوئے آدمی کا حمل اس عورت کے پیٹ میں نہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھپا رہی ہو، حمل پیٹ میں نہ ہو۔ 4 مہینے 10 دن کی مدت بہت ہو گئی ہے۔ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہوگا تو 4 مہینے میں اس عورت کا پیٹ تھوڑا بہت باہر نکل آئے گا، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے پیٹ میں فلاں آدمی کا بچہ ہے۔ اگر ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک اس کی عدت رہے گی، اور اگر نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن کے بعد یہ عورت کہیں دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، تاکہ کسی دوسرے آدمی کا، اس مرے ہوئے آدمی کا بچہ کسی دوسرے آدمی کا نام نہ پا جائے۔ یہ اسلام نے ایک باؤنڈیشن لگا دی ہے، باؤنڈیشن بہت سختی ہے اس معاملے میں۔ ہاں، خلا کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے مرد طلاق دینا نہیں چاہتا، عورت طلاق لینے پر مصر ہے، نہیں ہمیں طلاق چاہیے، ہمیں نہیں رہنا ہے تیرے پاس۔ مان لیجئے بہت سا شرابی جواری آدمی ہے، عورت نہیں رہنا چاہتی ہے اور آدمی اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا، نہیں ہم نہیں دیں گے۔ ایسی صورت میں عورت خلا لیتی ہے۔ خلا یہ ہوتا ہے کہ قاضی کو بٹھائے گی یا 4-5 آدمی کو بٹھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، آپ لوگ گواہ رہیے، میں خلا لے رہی ہوں، یہ طلاق نہیں دے رہا ہے۔ لہٰذا وہ قاضی نکاح فسخ کر دے گا اور وہ عورت اب آزاد ہو گئی۔ آدمی چاہے طلاق دے یا نہ دے، عورت خلا لے لی ہے، اب یہ آزاد ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو 1 پیریڈ، ایک حیض تک رکنا پڑے گا۔ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اس کو ایک پیریڈ نہیں آ جاتا ہے۔ ایک پیریڈ کا مطلب اس کو، عورت کو جو ہر مہینے جو ہر عورت کو جو خون بلڈ آتا ہے، ایک پیریڈ، جب تک وہ پیریڈ نہیں آ جاتا تب تک وہ دوسرا نکاح نہیں کرے گی، اور پیریڈ آنے کے بعد پھر وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ پیریڈ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاملہ نہیں ہے، یعنی جس آدمی سے اس نے خلا لیا ہے اس کا بچہ اس کے پیٹ میں نہیں پل رہا ہے۔ اب سوچئے اسلام نے کتنی باؤنڈیشن لگائی ہے کہ آپ کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو اس کے اصلی باپ کا نام ملے۔ وہ بچہ جب باہر آئے تو اپنی نسبت اپنے اصلی باپ کی طرف کر سکے۔ کتنی حفاظت کی ہے اسلام نے نسل کی، اور نسل کو پاکیزہ بنانے کی کتنی حفاظت کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسلام یہ بھی کہتا ہے اگر خدا نخواستہ کسی عورت کے پیٹ میں حرام اولاد پل رہی ہے، زنا کی پیداوار ہے، اور اس نے اقرار بھی کر لیا ہے کہ حرام اولاد ہے، وہ کہہ بھی رہی ہے کہ فلاں آدمی سے میرا ساتھ سمبند بن چکا تھا اور اس کا حمل میرے پیٹ میں ہے، تو اسلام انسانیت کا وہ درس دیتا ہے کہ حرام اولاد ہونے کے باوجود اگر کسی عورت کے پیٹ میں پل رہی ہے تو پیٹ میں بچے کو مارا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر اسلامی قانون کہیں ہے اور زناکار کی سزا پتھروں سے مار کے مار ڈالنا ہے، لیکن اگر وہاں یہ پتا چل جائے کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، اگرچہ ناجائز ہے، اگرچہ حرام ہے، تو اسلامی ملک بھی اس عورت کو سزا نہیں دے سکتا جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ غلطی اس کی ماں کی ہے، اس بچے کی نہیں جو پیٹ میں پل رہا ہے۔ غور کیجئے، اسلام حرام اولاد کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو عورتیں اپنے پیٹ میں حلال بچوں کو گرا دیتی ہیں ان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، کل قیامت کے دن یہ بچہ جس کو تم نے گرایا ہے اپنے پیٹ سے، قیامت کے دن یہ بچہ اپنے ماں کی پستان اور اپنے ماں کی چھاتیوں سے لٹکا ہوا آئے گا۔ جاء یوم القیامت ومعلق بین ثدیہا، وہ بچہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ معلق بین ثدیہا، اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنی ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا، اور اللہ کہے گا اے اس ماں کی پستان سے دودھ چوسنے والے بچے، کیا
تیری کوئی شکایت ہے؟ کیا تو کچھ بولنا چاہتا ہے؟ کیا تجھے اپنے رب سے کچھ کہنا ہے؟ اللہ اس کو زبان دے گا۔ وہ چھوٹا سا بچہ جو اپنے ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا، اپنی زبان ہٹائے گا، اپنا منہ ہٹائے گا، یقول، اور اللہ سے شکایت کرے گا، یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس کا دودھ میں پی رہا ہوں، جس کی پستان سے میں لٹکا ہوا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا، اے اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، تو اس کا مت ہو، اس کو بھی تو جہنم میں پھینک دے۔ اللہ رب العالمین پھر اس عورت کو جس نے دنیا میں اپنے بچے کا مرڈر کیا بنا کسی غلطی کے، بنا کسی پریشانی کے، اس نے یہ سوچ کر کہ 3 لڑکیاں پہلے سے، چوتھا بھی میری لڑکی ہے، الٹرا ساؤنڈ میں چیک کرانے کے بعد پتا چلا لڑکی ہے، نہیں ہمیں نہیں چاہیے، اور ایبورشن کرا دیا، گرا دیا۔ قیامت کے دن اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ بچہ اپنی ماں کو خود جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا کہ نہیں اللہ اس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا۔ اسلام تو حرام اور ناجائز اولاد بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ انسانیت کا احترام ہے، انسانیت کا احترام۔ اسلام میں بہت جہاں تھوڑا بہت مسئلہ ہارڈ لگتا ہے وہیں آسانی بھی پیدا ہوتی ہے۔ مان لیجئے رمضان کا مہینہ اور 20 روزے گزر چکے ہیں، آج کوئی ہندو ہے یا کوئی عیسائی مسلمان ہو رہا ہے اور وہ 20ویں روزے کو مسلمان ہوا، تو اب وہ روزہ کب سے رکھے گا؟ روزے تو پورے مہینے کے فرض ہیں، لیکن کوئی ہندو یا کوئی عیسائی یا کوئی یہودی 20ویں روزے کو مسلمان ہو رہا ہے، 20 روزے تک ہندو تھا، عیسائی تھا، یا یہودی تھا، یا جینی تھا، بدھسٹ تھا، 20 روزے کے بعد مسلمان ہو رہا ہے 20ویں روزے کو، تو اب وہ روزہ کب سے رکھے گا؟ آج مسلمان ہوا ہے تو اب جب مسلمان ہوا تبھی سے تو رکھے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 20 روزے جو اس کے چھوٹے ہیں وہ پورے کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو صاف مسئلہ ہے کہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ جب وہ اسلام لایا ہے تب تک وہ کافر تھا، اس پر روزہ فرض تھا ہی نہیں۔ آج وہ اسلام لایا تو اب جتنے روزے ہیں اتنے وہ رکھے گا، بقیہ روزے وہ نہیں رکھے گا۔ اس لیے نہیں رکھے گا کیونکہ اس وقت اس کے اوپر روزے فرض تھے ہی نہیں۔ کتنے روزے رکھے گا؟ جتنے باقی ہیں۔ ایک چیز اور سن لیجئے، 20ویں روزے کو اسلام لایا، لیکن اسلام لا رہا 5 بجے شام میں اور روزہ کھلتا ہے 6 بجے۔ اب 5 بجے وہ اسلام لا رہا ہے تو اسلام جیسی وہ 5 بجے لایا تو اب کیا کرے گا؟ آج کا روزہ کیا کرے گا؟ تو 5 بجے اسلام لاتا ہے تو 5 بجے ہی سے اس کا روزہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ 5 بجے سے پہلے اس کے اوپر روزہ فرض تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ کافر تھا۔ جیسے اسلام لایا ویسے اس پر روزہ فرض ہو گیا، ویسے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا۔ اب 5 بجے ہی وہ نیت کر لے گا کہ میں روزے سے ہوں۔ اسلام لے آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام لاتے ہی اس کے اوپر عصر کی نماز فرض ہو جائے گی، کیونکہ ٹائم ابھی باقی ہے اور اسلام لا چکا ہے، عصر کا وقت ابھی باقی ہے، لہٰذا پہلے عصر کی نماز پڑھے گا اور یہیں سے اس کا روزہ بھی شروع ہو جائے گا، کیونکہ اسلام لا چکا ہے۔ جب سے اسلام لایا یہیں سے روزہ شروع، اور 6 بجے وہ روزہ سب لوگوں کے ساتھ کھول لے گا اور اس کا یہ ایک روزہ مانا جائے گا، یہ ایک روزہ مانا جائے گا۔ یہ آسانی بھی ہے۔ ایک اور چیز قرآن کہتا ہے، قرآن نے یہ بات بتائی ہے اور اس بات پر ہم آپ کی بات تھوڑا سا رکھ لیں گے، ویدوں کے منتر بھی چلو اس میں ہم تھوڑے سے جوڑ دیں گے میرے بھائیوں۔ یہاں پر قرآن نے دشمنی کی ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ دشمنی کب ہوتی ہے لوگوں کے درمیان، اس کے جڑ کو ختم کر دیا ہے، اور اس کے جڑ کو ختم کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، تم دوسروں کے بزرگوں کو برا بھلا مت کہو، تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، جواب میں وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ بھائی تم
اللہ کے نبی نے فرمایا تم کسی کی ماں کو گالی مت دو. تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنی ماں کو گالی مت دو. تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول اپنی ماں کو گالی کون دے گا؟ ایسا کون نالائق بیٹا ہوگا جو اپنی ماں کو گالی دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تم کسی کی ماں کو گالی دو گے، کسی کو اس کی ماں کی گالی دو گے، جواب میں وہ تمہیں تمہاری ماں کی گالی دے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم نے اپنی ماں کو گالی دی. نہ تم اس کی ماں کو گالی دیتے، نہ وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دیتا. تو گویا کہ تم نے خود اپنی ماں کو گالی دی ہے. کتنی اچھی بات ہے. بتائیے اتنی اچھی باتوں کو چھوڑ کر آپ اوم بھوم سننا چاہتے ہیں؟ سمجھ سے باہر کی بات ہے. تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، دوسروں کے خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ وہ تمہارے اصلی خدا کو گالی دیں گے. آپ رام کو یا لکشمن کو یا عیسیٰ کو یا موسیٰ کو، پہلی بات تو کوئی مسلمان عیسیٰ موسیٰ کو برا کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ مسلمانوں کا عقیدہ کہ وہ بھی ہمارے نبی ہیں، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. تم نہ کسی بدھ کو، نہ کسی مہاویر کو، نہ کسی کرشن کو، رام کو، لکشمن کو، ہنومان کو، تم کسی کو گالی نہ دو، اس لیے کہ اگر تم ان کو برا کہو گے تو ان کے ماننے والے تمہارے اصلی خدا کو، اصلی رب کو برا کہیں گے. اصلی رب کو برا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ تم خود اپنے رب کو گالی دینے کے ذمہ دار بن رہے ہو. فرمایا کہ فَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا. تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، ورنہ وہ جواب میں تمہارے اصلی خدا کو، اصلی رب کو گالی دیں گے بغیر علم کے، بغیر علم کے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس کو سب مانتے ہیں. دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، ہر مذہب مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے. ان کے یہاں رسول، نبی، رشی، اوتار، پیغمبر کے بھی آنے کا ثبوت ملتا ہے. اب آپ ایک طرف سے دیکھ لیں، اللہ، اس کو اللہ بھی آیا ہے ویدوں میں. اللہ کے ساتھ اسم اللہ اللہ مترا ورڑو اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ، اسم اللہ مترا ورڑو، اس دنیا کا بنانے والا اللہ ہے. اللہ کے شبد کے ساتھ آیا ہے، اللہ کے شبد کے ساتھ. اللہ مترا ورڑو اللہ، اس کے اترکت کوئی اللہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. یہ اللہ کے ساتھ آیا ہے، ایشور کے ساتھ بھی آیا ہے، پربھو کے ساتھ بھی آیا ہے، بہت آیا ہے. اور اگنی کے ساتھ بھی آیا ہے، اگنی کے ساتھ بھی آیا ہے. قرآن کی فرسٹ آیتیں آپ اٹھائیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وید آپ کھولیں گے تو آپ کو بھی سب سے پہلے یہی پنکتیاں ملیں گی. مہیدے وسے سویتو پرشٹوتی، مہیدے وسے سویتو پرشٹوتی. مہان ہے ہمارا وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری پرشنسا، جس کے لیے ساری کی ساری تعریف ہے. مہان ہے وہ ہمارا دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری پرشنسا اور ساری کی ساری تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے. اس کے بعد دوسرا منتر وید میں، بسر دیامانا، وہ بڑا دیالو اور کرپالو ہے. بسر دیامانا، اس سے زیادہ دیالو اور کرپا کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے، اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. وید کے اندر پڑھیے آپ، نئی سوپا تھارائے آسمان، نئی سوپا تھارائے آسمان، سندر پتھ راستہ، رائے چلانا آسمان. ہم کو ہمارے فائدے اور لابھ کے لیے سندر راستے پر چلا، ہم کو ہمارے فائدے کے لیے، لابھ کے لیے سندر راستے پہ چلا. اہدینا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. سندر پتھ راستہ، رائے آسمان، ہم کو سندر راستے پہ چلا. اہدینا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم پر، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. میرے بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں ویدوں میں یہ سپشٹ ہے، ویدوں میں صاف اللہ بھی آیا ہے. قرآن کی جو شروع کی آیتیں وہ ویدوں کے شروع میں اس طریقے سے آئی ہوئی ہیں. ویدوں میں توحید بھری پڑی ہے.
یچتیو یوپم مما نستسما دیوی شوری رشا، جو بھی مانگو اس سے مانگو، یچتیو یوپم مما، جو بھی مانگو اس سے مانگو، وہی سب کچھ دینے والا ہے، نستسما نہیں دے سکتا ہے کوئی دوسرا، دیوی شو دیوی دیوتا، ری رشا تمہیں کچھ بھی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ دیکھئے کتنا اسپشٹ کہہ دیا، یچتیو یوپم مما نستسما دیوی شوری رشا، جو کچھ بھی مانگو اس سے مانگو، اس کے اترک اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو مت پکارو، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے مت مانگو، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کے پاس مت جاؤ۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ وَلَا يَضُرُّكَ، وہ تمہیں نہ لابھ دے سکتا ہے نہ ہانی، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ، نہ پروفٹ دے سکتا ہے نہ لاس دے سکتا ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، صرف اللہ ہے اور کوئی بھی تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تو ظالم قرار دیے جاؤ گے، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں لکھا جائے گا تمہارا نام، اگر ایسا کرو گے تو ظلم کا شکار بن جاؤ گے، ظالم کہلائے جاؤ گے تم، یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے سے مانگو گے تو ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ یہ ویدوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے اوپر والے سے مانگو، جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اس کے علاوہ اگر کسی اور کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤ گے تو ظالم لکھے جاؤ گے، ظالم قرار دیا گیا ہے۔ اسی کو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، جن سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو، جن کے آستانوں پہ جا رہے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کتنے کمزور ہیں وہ، مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ارے مکھی اگر کچھ لے کے اڑ جائے تو یہ سب پکڑ کر اس مکھی سے وہ چیز چھین بھی نہیں سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اس سے وہ چیز چھیننے کی واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے، اور ادھر ہندو دھرم نے صاف کہہ دیا ہے کوئی نہیں ہے جو تمہیں کچھ دے سکے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی، ایشور کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں کچھ دے سکے۔ ایکم برہمادتیہ ناستی ناستی کنچن، اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ ایک اور جگہ رگ وید میں کہا اہم برہما استی اہم سوریہ استی اہم چندر استی اہم اندر استی، ہم ہی برہما ہیں، برہانڈ کے رچیتا اور رچنا کار ہم ہی ہیں، ہم سوریہ استی، دن بنانے والے اور روشنی پیدا کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، ہم چندرستی، رات لانے والے اور رات میں روشنی کرنے والے اور اندھیرا بھی کرنے والے ہم ہی ہیں، ہم اندرستی، ہم ہی اندر ہیں، سارے خزانے تمہیں دینے والے بھی ہم ہی ہیں، جو کچھ بھی مانگو ہم ہی سے مانگو، ہمارے اترک ہمارے علاوہ تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ یہ توحید بھری پڑی ہے ویدوں کے اندر، لیکن یہ بھی کہا اوم نراکارم مستی نیاکارم مست، اس ایشور کا کوئی آکار نہیں ہے، اس کی مورتی مت بناؤ، وہ بغیر مورتی کا ہے، اس کی کوئی مورتی، اس کی کوئی اسٹیچیو، اس کا کوئی مجسمہ بنا ہی نہیں سکتا ہے، وہ ان اسٹیچیو ہے، اس کا کوئی اسٹیچیو نہیں بنا سکتا ہے۔ اوم نراکارم مست، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کرتویتی مستشک درشٹی کوڑاس، لہذا جب بھی سستانگ کرو، پرارتھنا کرو، پرے کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو تو اپنی نظر کو
اپنی نظر کو سسٹانگ یعنی سجدے کی جگہ پر رکھ لو. یہ شریمد بھاگوت گیتا میں کہا جا رہا ہے کہ اپنی نظر کو اپنی درشٹی اپنی آنکھ کو سسٹانگ جہاں سجدہ کیا جاتا اس جگہ رکھ لو. اب بتائیے نماز میں کہاں رکھا جاتا اپنی نظر؟ سجدے کی جگہ پر. سجدے کی جگہ پر. یہی بات گیتا میں کہی گئی ہے کہ جب بھی تم پرے کرو، عبادت کرو، پوجا کرو تو اپنی درشٹی اور اپنی آنکھ کہاں رکھ لو؟ سجدے کی جگہ پر. سجدے کی جگہ پر رکھ لو. یہ ادم جن اور اسی کو کہا گیا ہے اسی کے اندر یوگی اجیت ستتماتمانم رہسی ستھا ایکاکی اچتاتم نراشیر پرگرہا. جب پوجا کرنے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ، عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پورے شریر کا یوگ کر لو، پورے شریر کی پوجا کرو، پورے شریر کے انگ کی ایکسرسائز کرو. یوگی اجیت ستتماتمانم رہسی ستھا. اور اس کو ہمیشہ کرتے رہنا، کبھی مت چھوڑنا، برابر کرتے رہنا، کبھی مت چھوڑنا. اگر ایک ٹائم کی بھی پوجا چھوڑ دو گے راستی تھا تو دھرم سے ہٹ جاؤ گے، دھرم پہ قائم نہیں رہو گے. ایکاکی ایک ایشور کے سامنے کھڑے ہو جانا. یچتاتما اور اپنی آتما کو اسی کی طرف، اپنے ہردے اور دل کو اسی کی طرف لگا دینا. نراشیر سب سے نراش ہو جانا. پرگرہ لیکن اوپر والے سے نراش مت ہونا. پرگرہ اوپر والا ہی سب کچھ دینے والا ہے. یعنی جب نماز پڑھنے کھڑے ہو ایکاکی تو ایکاکی ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. ایکاکی یچتاتما اور اپنی آتما کو، اپنے ہردے کو وہی لگا لو. یعنی نماز میں ادھر ادھر مت دیکھو، دل اوپر اللہ کی طرف لگنا چاہیے. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کی عبادت جب کرو تو ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر یہ تصور تمہارے اندر نہ آ سکے تو پھر یہ تصور آ جائے کہ وہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے.